بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی دنیا جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، روز افزوں انسان اپنی زندگی کے مراحل طے کر رہا ہے، ویسے ویسے رشتوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ بھائی بھائی کی محبت جو آج سے 100 سال پہلے تھی اب نہیں ہے۔ بھائی بہن کی محبت میں تبدیلی آ چکی ہے، رشتہ داروں کے محبت میں چینجنگ آ چکی ہے، پڑوسی اور قرابت داروں کی محبت میں تبدیلی آ چکی ہے، مطلب پرستی آ چکی ہے۔ یعنی کہ تمام رشتہ داریوں کی محبت میں، اخلاص میں جو پہلے ایک تڑپ تھی، ایک دوسرے کے لیے لگاؤ تھا، تبدیلی آ چکی ہے۔ لیکن شروعات سے لے کر اب تک بس ایک ایسی محبت ہے جس میں آج بھی وہی شدت ہے جو پہلے تھی، آج بھی وہی تڑپ ہے جو پہلے تھی، آج بھی وہی اخلاص ہے جو پہلے تھا، جس میں کل بھی کوئی دکھاوا نہیں تھا، آج بھی کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ یعنی ایک محبت جو آج قائم و دائم ہے اپنی پوری سچائی اور پوری حقیقت کے ساتھ، وہ تنہا واحد ایک محبت ماں کی محبت ہے جو بیٹے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے ہے۔ وہ محبت کل پائیدار تھی، محکم تھی، مضبوط تھی، شدت والی تھی، تڑپ والی تھی۔ تمام رشتہ داروں کی محبت تبدیل ہو گئی، تمام رشتہ داروں کے جو اخلاص تھے وہ ختم ہو گئے، پھیکے پڑ گئے، لیکن ماں کی محبت آج بھی اسی طریقے سے قائم اور دائم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، دنیا کو ماں کے احترام، اس کی عزت اور اس کی فضیلت کو کیسے اجاگر کیا ہے۔ ایک صحابی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر کے حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، ابھی تو تم نے اپنی ماں کے ایک رات کے دودھ پلانے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آقا کریم محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا پہلے یہ بتاؤ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہارے ماں باپ باحیات ہیں؟ اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ تب آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا جاؤ انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ آج کون نہیں جانتا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ دنیا اسلام میں، اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کرن میں رہا کرتے تھے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کرنے نہیں آ پاتے تھے۔ کون سی ذات؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی، ساری کائنات میں سب سے عظیم ہستی دنیا میں موجود ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، عثمان غنی، صحابہ کرام جن کے چاروں سمت گھیرا ڈالے ہوتے تھے، جن کی جدائی صحابہ برداشت نہ کر پاتے تھے، چرند و پرند جن کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے، غار ثور میں سانپ نے جن کے دیدار کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے میں کاٹ لیا۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی کہانی اور ان کی تڑپ، ان کے عشاق ہی جانتے ہیں۔ لیکن اویسے کرنی جو ہمارے نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ حضور کی دیدار کے لیے نہیں آ پاتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی بوڑھی ماں اس قدر کمزور تھی، اس قدر لاغر تھی، اس قدر محتاج تھی کہ اپنے کام کو نہیں کر پاتی تھی۔ تو اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ سرکار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی نہ ہو سکے۔ لیکن حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اویسے کرنی غلط کر رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اویسے کرنی کی تعریف کی۔ ایسی بے شمار احادیث کریمہ ہیں، علماء کرام کے بے شمار اقوال ہیں جو ماں کی فضیلتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور ماں کی فضیلت پر ان کی اولاد کو تنبیہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں، وہ بچوں سے خوش نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے وزن کو دیکھیں کہ والدہ کے بارے میں، ماں کے بارے میں حضور نے کتنا بڑا فرمان دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ وہ قول ہے آج جو پوری دنیا میں بولا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ماں کی خدمت کے لیے، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، ان کی عظمت کا ذکر کرنے کے لیے صرف ایک دن مدرس ڈے نہیں منانا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ مدرس ڈے یعنی ماں کی عزت کا دن، ان کے احترام کا دن کوئی ایک دن نہیں ہے سال کا، بلکہ لمحہ لمحہ، دن ہر پل مدرس ڈے ہے۔
ایسا نہیں کہ ایک دن اگر آپ ماں کی عزت کے لیے آپ اسٹیٹس لگا دیں، کوئی مضمون لکھ دیں، کوئی اسپیچ دے دیں، حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ لمحہ بلمحہ اگر ماں کی خدمت کریں، ان کی عظمت بیان کریں، پھر بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم مدرس ڈے کے دن آتا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر تم بھول گئے ہو ماں کی عظمت کو تو اس دن یاد کرو۔ اگر کوئی غلط فہمیاں ہو رہی ہے تمہیں والدہ سے، والدین سے، یا اپنی کسی انا پرستی میں یا جہالت کی بنیاد پر اگر ماں باپ سے آپ ناراض ہیں یا ان کا دل دکھا رہے ہیں، تو یہ دن آپ کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ آپ اس دن ماں باپ کی جو فضیلتیں ہیں قرآن و حدیث میں، جو اقوال ہیں بزرگوں کو، ان کو پڑھو اور پھر سے لوٹ آؤ اپنی ماں کی عظمت کی طرف، اور پھر سے لوٹ کے آؤ اپنے ماں کے احترام کی طرف۔ تو ماں کی عظمتوں کو، ان کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے کسی نے ایک شعر کہا ہے کہ ماں کے احسان کی تعداد اگر پوچھے کوئی، ان سے کہہ دو کہ وہ برسات کے قطرے گن لیں۔ اللہ اکبر اللہ